اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں یہ پیر منگل بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہم بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے۔ آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے 2 سیشنز ہوتے ہیں جس میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے ملک کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پیر منگل بدھ اور جمعرات یہ 4 دن قرآن کریم کو سیکھتے ہیں ہم۔ دراصل یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام، حکمت بھرا پیغام، یہ روشنی یہ ہمیں کس انداز سے مل رہی ہے؟ ہمارے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے بات کروائیں گے سورہ انعام کی 2 آیات پر، یعنی 44 اور 45 پر۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کا یا ماضی میں گزرنے والی اقوام کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ کن اقوام کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے، یہ ہم سوال رکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ نصیحتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ رحمتوں کے، برکتوں کے، نعمتوں کے دروازے کھول رہا ہے۔ کیا معنی ہے اس کے؟ کیا پکڑنے میں آسانی ہو؟ سوال رکھیں گے محترم مہمان کی خدمت میں۔ یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھیں خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ خواتین حضرات، بہت سارے سوالات اس ذیل میں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کن اقوام کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے نافرمانیاں کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل کر رہا ہے۔ مصروف رہے وہ ان نعمتوں کے استعمال میں، اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے تھے ان کی کون کون سی نافرمانیاں تھیں، وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے جو خزانے ہیں وہ کن پر کھولتا ہے اور کن پر بند کرتا ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ ایک اور سوال اسی ذیل کا کہ قوموں کو عروج کب حاصل ہوتا ہے، قومیں زوال آشنا کب ہوتی ہیں؟ خواتین و حضرات، اب یہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آیا وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ کیا یہاں اس قوم کو توبہ نہیں کر لینی چاہیے تھی؟ ایک سوال رکھیں گے۔ تو جب قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں تو ان کا سہارا توبہ ہوتا ہے، اور پھر توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر کے پھر انہیں کیا دوبارہ عروج دے دیتا ہے؟ ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی۔ اللہ اکبر! جڑ کاٹنا کسے کہتے ہیں خواتین و حضرات؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے یہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کا رب ہے۔ تو یہاں اس پوری گفتگو کے بعد جو آیت کو اللہ مکمل کر رہا ہے وہ اپنی حمد سے، اپنی ثنا سے کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات سیکھیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔
ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک بڑا نام کون ہے جو آپ سے واقف نہیں؟ درس قرآن کے حوالے سے پورا ملک آپ سے واقف ہے۔ محبوب اور مقبول نام مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ انعام آیات 44 اور 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں دی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھیں خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنے برس قیام فرمایا؟ درست جواب 10 برس۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ عمرے ادا فرمائے؟ 2 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 1 مرتبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ شیخ صاحب کتنے سارے پوائنٹس ہیں ان آیات میں، ارشاد فرمائیے کہ یہ کن کی بابت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ وہ کون لوگ تھے؟ ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو وہ بھلا دیتے ہیں اس نصیحت کو اللہ کی، تو اللہ خوشحالیوں کے در کھول دیتا ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ رئیس صاحب جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اس سے پہلے کہ براہ راست ان 2 آیات پر گفتگو کی طرف ہم آئیں، مفید ہوگا کہ سورۃ الانعام کا ایک مختصر تعارف اور اس کے نزول کا پیریڈ اور ان 2 آیات سے قبل جو موضوع چلا آ رہا ہے اس کا ذکر ہو جائے انشاءاللہ۔ سورۃ الانعام اس کی کچھ آیات پر ماضی میں بھی ہم نے کلام کیا، ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے یاد دہانی، یہ ایک ہی شب میں نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی سورت ہے۔ 165 آیات ہیں کم و بیش، اور 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں جبریل علیہ السلام اس سورت کو لے کر حضور علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ سورۃ الانعام مکی دور جو حضور کا آغاز وحی کے بعد 13 برس کا دور ہے، تو مکی دور کے آخری حصے میں سورۃ الانعام کا نزول پیش آیا ہے۔ اگلی بات ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جب برسوں ہو گئے، 10 11 12 برس تقریباً کم و بیش، تو اس 10 برس کے اندر جو دعوت ان کے سامنے رکھی گئی توحید کی دعوت ہے، شرک کا رد ہے، کفر کا رد ہے۔ اب اس کے تسلسل میں
وہ مقام آ رہا ہے کہ جہاں انذار کا پہلو بھی آ رہا ہے اور دو ٹوک انداز میں ان کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے، یعنی قریش مکہ یا مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کے سامنے۔ مزید اگلی بات یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الانعام کو ایک بڑا پیارا عنوان دیا ہے، تذکیر بی آلاء اللہ۔ آلاء یہ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آلاء کا ترجمہ قدرتوں کا بھی کیا جاتا ہے، آلاء کا ترجمہ نعمتوں کا بھی کیا جاتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الانعام جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ موضوع کے اعتبار سے وہ تذکیر بی آلاء اللہ کے اعتبار سے ہے، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے انعامات کا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کر کے لوگوں کو یاد دہانی کرانا۔ سورہ انعام کے بعد سورۃ الاعراف ہے، وہ بھی ایک بڑی طویل مکی، بلکہ سب سے طویل ترین مکی صورت ہے، اور اس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان دیا تذکیر بی ایام اللہ۔ یوم کی جمع ایام، تذکیر بی ایام اللہ۔ اللہ نے جو بڑے بڑے فیصلے فرمائے اقوام کے بارے میں، تاریخ میں جن اقوام کا ذکر ملتا ہے سورۃ الاعراف میں زیادہ ذکر آتا ہے، تو ان کے جو بڑے بڑے فیصلے، ان کی تباہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے، تو یہ موضوع آتا ہے سورۃ الاعراف میں، تذکیر بی ایام اللہ، بڑے بڑے فیصلے جن دنوں میں ہوئے ان دنوں کا ذکر کر کے یاد دہانی کرانا۔ اب آئیے ہم کنفائن کرتے ہیں سورۃ الانعام کی طرف۔ تو مکی دور کے آخری حصے میں سورۃ الانعام کا نزول، ایک بڑا موضوع، اور بھی موضوعات ہیں، ایک بڑا موضوع اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے لوگوں کو متوجہ کرنا۔ اور اعراف کا میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ وہاں جو پچھلی اقوام کا تفصیلاً تذکرہ ہے یہاں مختصراً آ رہا ہے۔ سورۃ الاعراف کا مطالعہ کریں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جن اقوام کی طرف مبعوث کر کے یعنی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، ان اقوام کا تفصیلی ذکر الاعراف میں ہے، یہاں مختصر آ رہا ہے۔ اچھا، پچھلی جو آیات چلی آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت، اپنے قانون کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 2 آیات قبل کہ جب کبھی بھی ہم نے کسی قوم کی طرف یا لوگوں کی طرف رسولوں کو بھیجا تو ان کو ہم نے سختیوں میں، تکالیف میں مبتلا کیا۔ کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ آہو زاری کریں، وہ گڑ گڑائیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو ایک اللہ کی سنت کیا رہی کہ اللہ مشکلات میں، مصائب میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ اپیرنٹلی وہ بات سخت لگتی ہے، لیکن اس میں حکمت کیا ہوتی ہے؟ مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت بندوں کا دل نرم ہو جاتا ہے، تاکہ دل نرم ہو تو اللہ کے پیغمبر کی دعوت قبول کر کے وہ اللہ کی رحمت کو اپنے آپ کو مستحق بنانے کی کوشش کریں۔ پھر آج جو ہم آیت 44-45 کا مطالعہ کریں، اس سے قبل کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور یہ ٹیڑے پن میں آگے بڑھے اور گڑ گڑائے نہیں اللہ کے حضور، اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کر کے ان کو دکھا دیا، یہاں تک کہ پھر یہ صحیح ٹریک سے ہٹ گئے۔ تو اللہ کی سنت کا ایک بیان کیا ہے؟ مشکلات میں، مصائب میں، پریشانیوں میں لوگوں کو مبتلا اللہ کرتا رہا، جب اللہ نے پیغمبروں کو قوموں کی طرف بھیجا تاکہ دل نرم ہو اور وہ حق دعوت کو قبول کرے۔ اچھا، اب آئیے جو آج کی آیات ہیں، اس میں ایک اور پہلو آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اس کے ذیل میں بہت ساری باتیں ہوں گی، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بات بیان فرمائی۔ ایک پہلو اور بھی ہے، بعض مرتبہ تنگ دستی کی حالت میں، مشکل حالت میں، مصیبت کی حالت میں بندے کا دل نرم ہوتا ہے، وہ بات قبول کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی خوشحالی ہو، تھوڑی سی آسودگی کا معاملہ ہو تو وہ ذرا ٹینشن فری لائف ان کو میسر آتی ہے، تو ان کے لیے اس کیفیت میں غور و فکر کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہ بڑا پیارا جملہ لکھا کہ اللہ کی سنت کا یہ پہلو بھی ہے، کبھی وہ سختیاں دے کر بھی آزماتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، کبھی اللہ نعمتوں کا انعام دے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے۔ بڑی حکمت کیا ہے؟ کسی طور بندہ سوچے، کسی طور بندہ غور کرے، کسی طور بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے۔ اچھا، جب خوشحالی مل رہی ہے اور آسائشیں مل رہی ہیں اور آسودگی مل رہی ہے اور نعمتیں مل رہی ہیں، تو اندر سے کوئی جواب بھی تو آنا چاہیے، کیا فری میں مل رہی ہیں؟ کیا بیٹھے بیٹھے مل رہی ہے؟ کوئی دینے والا ہے، تو پھر وہ رب کا تعارف بھی سامنے آئے تو شاید بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو قوموں کے ان معاملات کے حوالے سے یہ بات میں نرس کرنا چاہیے کہ پچھلی آیات میں سختیوں کا پہلو تھا، ان آیات میں ذرا انعامات کا پہلو بھی آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ کسی ایک قوم یا کسی ایک گروہ کے تعلق سے نہیں، لیکن جو سابقہ اقوام رہی ہیں، سابقہ انبیاء کا آپ نے حوالہ دیا، ان کی قوموں نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ اچھا، وہاں پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسولوں کی تکذیب کی گئی، تو پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔
اچھا یہاں معاملہ ذرا اس کو اور آگے ہم بڑھائیں گے. سمپل سوال آپ کی خدمت میں، آپ نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی. اب سوال میرا اس ذہن میں یہ ہوگا کہ جب نعمتوں کا نزول ہوتا ہے اور فراوانی ہوتی ہے، ان لمحات میں ایک بندہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اور جب وہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اگر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزمائشوں میں ڈال کر، ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا، ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے، اللہ اکبر، تو ایک بندے مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یا یعنی مومن اور مومنات دونوں کا حوالہ ہے اس وقت. یعنی مومنانہ طرز عمل کیا ہوگا؟ نہیں، اور ہاں مومنانہ طرز عمل، بجا وہ کلمہ پڑھنے والا مرد ہو یا عورت. بجا بجا بجا. اللہ آپ کی بات کو بلند فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے ذکر فرمایا، وہاں بھی ابتلا کا لفظ ہے. جی ہاں، سورہ البقرہ میں ہے، آیت نمبر 124 میں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کی ابتلا یعنی آزمائش فرمائی. فَأَتَمَّهُمْ، امتحان لینے والا رب کیا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے؟ وہ ان آزمائشوں میں پورا اترے. پوری ایک داستان ہے، ہم تفصیل میں نہیں جا رہے. لفظ کیا آیا انیس صاحب؟ ابتلا کا. آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 پیش کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، بِشَيْءٍ کا لفظ ہے، کسی قدر تمہاری آزمائش کریں گے. یہاں بھی نبلوکم ابتلا سے ہے. اسی طرح سورہ فجر کی 2 آیتیں بہت قیمتی، میں چاہوں گا ناظرین نوٹ کر لیں اس کو. پھر یہ جو مؤمنانہ طرز عمل کے جو 2 پہلو ہیں نا، وہ ہمارے سامنے اور کلیئر ہوں گے ایک حدیث مبارک کی روشنی میں. سورہ فجر کی آیت نمبر 15-16، فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب اللہ بندے کو ابتلا میں، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے رب نے بڑا خوب اکرام کیا، خوب عطا کر دیا، بڑا پھولے نہیں سماتا وہ تو. اگلی آیت وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب اس کا رب اس کو پھر آزماتا ہے، اس کے رزق میں تھوڑی سی تنگی کا معاملہ کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کر دی، توہین کر دی. کلا، ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ جو دیا جا رہا ہے یہ بھی ابتلا، امتحان ہے. یہ جو کم دیا جا رہا ہے یا دے کر لے لیا جا رہا ہے یہ بھی ابتلا ہے. اور سورہ ملک کی آیت تو سبھی ناظرین کو یاد ہوگی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا یہ سلسلہ سارا کیوں قائم فرمایا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارے امتحان لے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون. یہاں بھی ایک نکتہ ہے، اکثر عمل نہیں فرمایا، اکثر عمل کرنے والا نہ، احسن عملا، بہترین عمل کرنے والا. تو یہ ساری زندگی میں نشیب و فراز تو ہے، کبھی نعمتوں کی اور اکثر فراوانی ہی ہوتی، زیادہ نعمتیں مل رہی ہوتی، کبھی صبر کے بھی مراحل آتے ہیں، سارا امتحان. تو مؤمن کی، اللہ ہم سب کو توفیق دے، ایک پہلی بات مؤمن کو کلیئر رہنی چاہیے، جو بیت رہا ہے اس دنیا میں وہ ہے امتحان. چاہے اللہ دے کر امتحان لے رہا ہے یا کم دے کر امتحان لے رہا ہے یا واپس لے کر امتحان لے رہا ہے. اب ان دونوں باتوں کو جوڑ لیں حدیث رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم. معروف حدیث ہے بخاری شریف کی، حضور فرماتے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اور عربی کا عجیب اردو میں بنتا ہے خوبصورت، عمدہ. انگریزی میں کہیں گے خوبصورت کو بیوٹیفل، ریمارکیبل. مومن کا معاملہ بڑا عجیب، بڑا خوبصورت، بڑا عمدہ ہے. ہر معاملے میں خیر ہے، ہر معاملے میں خیر ہے. نعمت ملتی ہے، اللہ کا انعام سمجھتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اجر پائے گا، خیر ہی خیر ہے. مصیبت آتی ہے، جزا فضا نہیں کرتا، چیختا چلاتا نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ مانتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اجر پاتا ہے، خیر ہی خیر ہے. اور آخری جملہ ہے جو آپ کے سوال کا بڑا پیارا جواب ہے. حضور علیہ السلام فرمایا کہ یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو میسر نہیں آتی. تو ایمان یہ کردار بندے کو دیتا ہے، ایمان یہ باوقار رویہ بندے کو دیتا ہے کہ بدلتے حالات، نشیب و فراز، خوشی غمی، اچھا برا بھلائی اور کبھی کبھی تکلیف کا معاملہ، اس میں وہ باوقار رویہ اختیار کرتا ہے. حاصل نعمت پر شکر گزاری اور آنے والی مصیبت یا آزمائش پر صبر کا رویہ، یہ ہے مؤمنانہ طرز عمل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ اس کے حالات کیسے بھی ہوں، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، نصیحت کو نہ بھولائے. جو یہ آیت بیان کر رہی ہے اللہ کی نصیحت میں، یعنی صبر و شکر 2 پر ہیں نا ایمان کے. تو بس یہ 2 پر ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے. لیکن اس میں اگر مصیبت ہے، پریشانی ہے،
تب بھی اللہ کی نصیحت کہ الحمدللہ علی کل حال، علی کل اور حال۔ جب شکر گزاری ہو رہی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جی وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ بجا اللہ اکبر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوشحالیوں کے در کھولے، کیونکہ انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا تھا، اس کے باوجود خوشحالیاں خوشحالیاں، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اچھا بغتتا، تو بغتتا اچانک کسی کو جی جی ارشاد جی فرمائے۔ جی آپ کی بات بلند ہوتی ہے۔ ایک جملہ جو آپ سے ہم نے کئی مرتبہ سنا اور ہمارے دیگر علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے لیے بڑا قیمتی ہے۔ شکر تو ہے ہی ہے، انیس صاحب صبر میں بھی شکر ہوتا ہے۔ جی 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 جی، یعنی آنے والی آزمائش آئی تو ہے، اللہ اکبر۔ آنے والا امتحان آیا تو ہے، لیکن ذرا میں اس کو دیکھ لوں جو مجھ سے زیادہ سختی میں ہے، مجھ سے زیادہ پریشانی میں ہے، مجھ سے زیادہ مصیبت میں مبتلا ہے، تو اللہ نے مجھے اس درجے کی آزمائش میں رکھا، اس درجے کے امتحان میں نہیں ڈالا، تو سچی بات ہے شکر غالب رہتا ہے، گو کہ صبر کا بھی تقاضا رب کا ہی ہے، لیکن کبھی صبر کے موقع پر بھی شکر کا پہلو سامنے رہے۔ اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضور کا تو کلام ہی ہر لفظ گولڈن ورڈ، آپ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، ٹھیک، اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جب میں دین میں اپنے سے اوپر دیکھوں گا تو نیکی پر غرہ دھوکہ نہیں ہوگا، میں اور آگے خیر میں بڑھنے کی کوشش کروں گا، اور دنیا کے معاملے میں جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں گا نا تو جو میرا اس پہ شکر بھی کروں گا، اور کوئی مصیبت آ جائے گی تو اپنے سے زیادہ والی مصیبت میں مبتلا کو دیکھوں گا تو اس پر بھی صبر مجھے آ ہی جائے گا۔ گولڈن ورڈز امام الانبیاء کے صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر دیکھو اور دنیا میں کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو۔ اور یہ جو آپ نے اچانک کی بات کہی نا، بندے کو سنبھلنا چاہیے۔ دیکھیں بہرحال سختیوں میں بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آتی ہے، لیکن سختیوں میں بندے کا اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ نسبتاً زیادہ اس کا امکان ہوتا ہے، تو وہ بھی پازیٹیو ہو جاتی ہے سختی کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ اب جو بات آ رہی کہ اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے، یہ بھی بڑا ایک ہے، تو یہ بھی ایک امتحان کا پہلو۔ اور انیس صاحب جو آزمائش جس میں بندے کا کچھ جا رہا ہو وہ بھی آزمائش ہے، لیکن وہ آزمائش جس میں بندے پر آ رہا ہو کچھ اللہ کی طرف سے عنایتوں کا معاملہ، وہ زیادہ بڑی آزمائش ہوتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ خلق قرآن کا مسئلہ، ہم تفصیل میں نہیں جا رہے، اور اس پر کیا قید و بند کی صعوبتیں انہوں نے برداشت کی، اور اس قدر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے کہ لکھنے والے یوں لکھتے ہیں کہ اگر اتنے کوڑے ہاتھی جیسے جانور پر بھی برسائے جاتے تو شاید ہاتھی مر جاتا، لیکن امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی۔ اس کے بعد حالات بدلے، کوئی اور وقت کا حکمراں کو خلیفہ آیا، وہ امام صاحب کا عقیدت مند تھا، اس نے امام صاحب کو کچھ اشرفیاں ایک تھیلی میں بھجوائیں، اور راوی بیان کرتا ہے کہ جب اشرفیاں امام صاحب نے دیکھیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے یا اللہ وہ آزمائش آسان تھی جس میں تو مجھ سے کچھ لے رہا تھا، جان جا رہی تھی نا، وہ آزمائش آسان تھی، یا اللہ یہ آزمائش مشکل ہے جس میں تو مجھے عطا کر رہا ہے، اور امام صاحب نے واپس کر دیا۔ ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان پڑھیں ہمارے ائمہ مجتہدین کی زندگیوں کو، ایسے اللہ کے قبول نہیں ہو گئے، یہ علم کے میدان کے لوگ بھی تھے مگر یہ استقامت کے میدان کے لوگ بھی تھے، تو اے اللہ یہ آزمائش مشکل ہے جس میں تو عطا کر رہا ہے۔ اب ان قوموں کا معاملہ کیا ہوا؟ ایک اللہ کی سنت کی سختیوں میں ڈال کر امتحان لیتا ہے، دل نرم ہو تو پلٹو اللہ کی طرف۔ اگر کسی کو آسودگی میں ذرا غور و فکر کرنا آسان ہوتا ہے، آسودگی میں پیس آف مائنڈ مل جاتا ہے، چلو یہ بھی کر کے یہ بھی لو، یہ بھی تمہیں ہم عطا کر رہے ہیں، اس سب کے باوجود بھی وہی معاملہ ڈگر وہی ہے کہ پیغمبر کی بات کا رد کرنا، اللہ کا انکار، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا معاملہ، اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے مالک، اپنے منعم جس نے ہم پر انعامات فرمائے اس کو نہ پہچاننا، تو نہ تم مانے سختیوں کے حالات میں، نہ تم مانے آسانیوں اور آسودگی کے حالات میں، تو گیا تم نے خود اپنے تئیں اپنی تمہارے اندر جو حق کی قبولیت کی استطاعت اور استعداد تھی تم نے اس کو کھو دیا ہے، اور تم ناشکرے پن کی انتہا پر آ گئے ہو، تو جاؤ پھر ہم تمہیں تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر وہ مگن ہوتے ہیں ان آسودگی کے حالات میں، ان
معاشی آسودگی کے حالات میں، ان نعمتوں کے حالات میں، اور وہ مگن ہو کر اس انتہا پر پہنچنے کے پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا ہے۔ اندھیرے میں اللہ نے کسی قوم کی پکڑ نہیں فرمائی، اللہ نے نعمتوں کا اظہار کیا، انعامات کا اظہار کیا، احسانات کا اظہار کیا، اپنا کلام عطا فرمایا، اپنے پیغمبر کو بھیجا، پیغمبر ان کے درمیان میں زندگی گزار کر دکھائی، پیغمبر ان کے اعتراضات کے جوابات ان کے سامنے رکھے، ان کے دل کے تاروں کو بھی چھیڑا، ان کی عقل کے پہلوؤں کو بھی انہوں نے چھیڑا اور ان کے سامنے حق کو واضح کیا، مگر پھر وہ آسودگیوں میں پڑ گئے تو اللہ پھر ان کے حوالے ان کو کر دیتا ہے، اور پھر وہ ہوتے ہیں مگن، اور پھر آتا ہے یہ بغتتن کا معاملہ کہ اچانک رسی دراز ہوتی ہے اور اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اس سے زیادہ بد نصیب فرد یا قوم کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ اس کے حال پر چھوڑ دے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں کوئی بڑا سوال رکھوں، چھوٹا سا ایک سوال آپ کی خدمت میں۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی چھوٹی مصیبتیں، آزمائشیں اگر آئیں تو کیا فرد کو یا قوم کو سنبھل نہیں جانا چاہیے؟ اگر وہ فرد یا قوم نہیں سنبھلتی تو پھر بڑی مصیبت کا آنا لازمی چیز نہیں ہو جاتا؟ نہ سنبھلنا خود ہی دعوت دینا ہے اس بات کو کہ کوئی بڑا حادثہ تمہارے پاس، بڑا حادثہ اور بڑا معاملہ تمہارے ساتھ پیش آ جائے، اور انیس صاحب اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ جی، اللہم ہم تو انی اپنے لیے سمجھ اسألک رہے ہیں العافیہ عفو والعافیت فی الدنیا، اور ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا۔ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ ہم پر نہ ڈال کہ جس کو سہارنے کی طاقت ہمارے اندر نہ ہو۔ اور اللہ بڑا پیارا، بڑا کریم ہے، وہ پہلے یہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا والی بات، ہم یہ ماننے والوں کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، جی، اور پھر یہ دعا بھی سکھاتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی۔ اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا، اللہ فرماتا ہے قد فعلت، بھئی یہ کر چکا، وہ آسانی بھی عطا کرتا ہے، وسعت کا بھی ذکر کرتا ہے، دعائیں بھی سکھاتا ہے، اور اللہ ان دعا جیسے سورہ فاتح کی ہر آیت پر اللہ کا جواب آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، سورۃ البقرہ کی اس آخری آیت میں جو دعائیں ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ تو بات بجائے آپ کی کہ جب ایک دو دن مرتبہ اللہ کی طرف سے بندے کے اوپر کوئی آزمائش کا معاملہ آئے تو سنبھل جانے میں ہی عافیت ہے۔ ڈھٹائی کا معاملہ اور ضد کا معاملہ یا اڑ جانے کا معاملہ یا اس معاملے کو ہلکا لینا، تو یہ پھر گویا کہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا معاملہ ہے جس سے بندہ مومن کو بچنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر قوم کی جڑ کو کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ آیت کا جو پچھلا حصہ ہے اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو تو آپ نے فرمائی ہے، لیکن اس کو ذرا مکمل کر لیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اچانک پکڑ لیا اس قوم کو، تو پھر یہ اللہ سے ہر خیر کے تعلق سے مایوس ہو گئے۔ ایسی صورت میں کہ جب کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، قوم کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یونس علیہ السلام کی قوم یاد آتی ہے، بجا مجھے بھی وہی قوم یاد آئی، ارشاد اور فرمائے۔ واحد ایک ہی قوم ہے جس کا قرآن پاک نے ایکسیپشن بیان کیا ہے، الا قوم یونس۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب اس قوم پر اللہ کی پکڑ کے آثار آنا شروع ہوئے جی، تو قوم کو ڈر لگ گیا، خوف آ گیا، اور پھر تفسیری روایات میں ذکر ملتا ہے اور کہ یونس علیہ السلام نے خطہ چھوڑ دیا اس غیرت دینی کی وجہ سے کہ اب یہ قوم تو اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہونے ہی والی ہے۔ پھر تفصیل ہے وہ کشتی میں، اور پھر وہ سارا معاملہ پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ بڑا موضوع اپنی جگہ۔ البتہ قوم کو احساس ہوا کہ پیغمبر بھی چھوڑ کر چلے گئے اور آثار قوم نے دیکھے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور خدا کی قسم ہم مسلمان ایز اے ہول اور یہ مسلمانان پاکستان بالخصوص غور کریں، یہ واحد مثال اللہ نے دی ہے کہ آثار آ گئے عذاب کے اور قوم کو خوف پیدا ہوا، پیغمبر کو تلاش کی، یونس صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، تو قوم میدان میں آ گئی اجتماعی طور پر۔ اور روایات جو تفاسیر میں ملتی ہیں اس میں ذکر ملتا ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو لے کر کھلے میدان میں آ گئے اور اللہ کے سامنے جھک گئے۔ یہ واحد مثال اللہ نے رکھی، قرآن پاک میں پیش کی، اور آئے ہوئے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا۔
اور اللہ فرماتے ایک مدت تک ان کو ہم نے پھر فراوانی زندگی کی عطا فرما دی. پھر تفصیلی روایات میں قوم نے توبہ کی ہے اور بعد میں یونس علیہ السلام پھر قوم کی طرف آئے ہیں. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن کے طور پر رکھی ہے کہ اگر ڈر پیدا ہو جائے، دلوں کی سختی دور ہو جائے، دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے اور قوم پلٹنے کو تیار ہو جائے، توبہ کے لیے تیار ہو جائے، رجوع اللہ کے لیے تیار ہو جائے. البتہ پھر اجتماعی توبہ ہے، کیونکہ اجتماعی فیصلے اللہ کی طرف سے قوموں کے اجتماعی اعمال پر طے ہوتے ہیں. تو اس قوم نے میدان میں آ کر سچی توبہ کر لی، اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا. یہ واقعہ آج بھی ہم تلاوت کر رہے ہیں، سورہ یونس کی آیت 98 میں ہے، اور یہ واقعہ قیامت تک پڑھا جائے گا، تلاوت کیا جائے گا، اور یہ واقعہ رہنمائی دے رہا ہے اس ایٹ دی 11th آور والی بات ہے کہ اس موقع پر بھی اگر تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں رجوع کا جذبہ پیدا ہو جائے. جیسے فرد کے لیے کیا ہے حدیث مبارک مالم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول فرماتے جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے، جان نکلنے کا معاملہ نہ آ جائے، اس سے پہلے. اور قوم کا معاملہ کیا ہوا، آثار آ گئے، قوم نے جو ہے وہ اجتماعی توبہ کر لی، اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا. آج اس امت کی جو بھی ذبح حالی، جو مسائل بات ہم مستقل کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر مملکت خدا داد پاکستان کے جو مسائل ہیں، اس کا حل اس کے سوا کوئی نہیں کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹو ڈوز پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، پھر جو اگلا سوال میں رکھنا چاہ رہا تھا، آپ نے کیونکہ جوڑ دیا ہے کہ ہم امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے، تو جو حالات و واقعات جاری ہیں، آپ کی بھرپور نگاہ ہے پوری امت پر. آپ یہ فرمائیے کہ امت کا پہلا کام اس وقت کیا ہونا چاہیے ان حالات میں؟ جی دیکھیے، کام تو بہت سارے کرنے کے ہیں. نہیں، توبہ کے حوالے عرض میں کرتا ہوں، امت پہلے تصور امت کو سمجھے ٹھیک ہے کہ امت کو اللہ نے کس بڑے مشن اور کام کے لیے کھڑا کیا. ٹھیک. دیکھیے، توبہ اس بات پر کی جائے گی جو ہمارا جرم ہے، جی تو جرائم ہمارے انفرادی بھی ہیں ٹھیک. اور جرائم ہمارے اجتماعی بھی ہیں. اب آپ کی اجازت سے کیا جرائم کی تفہیم ہمیں ہوئی ہے؟ کئی مرتبہ ہم زبان سے دعوے دار ہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور آخرت کو ماننے کے، لیکن ہمارا دل بہت اچھا، ہم دل میں جھانک نہیں سکتے، لیکن کردار گواہی دیتا ہے کہ اندر ایمان کی رمق موجود ہے کہ نہیں. تو ہم نے بڑا لائٹ لیا ہوا ہے. ہم کبھی قرآن پاک پڑھتے تو بندہ ہل جاتا ہے کہ سود کے معاملات کو نہ چھوڑو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ہم بڑے آرام سے سود خوری کر رہے ہیں. ہم اس کے لیے 100 دلائل جھوٹے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم ریاستی سطح پر سود کے خاتمے کے لیے پیش رفت کرنے کو تیار نہیں. بڑے مسائل کے اندر ہم خوب آگے بڑھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے خاتمے کے لیے ہم تیار نہیں. تو کئی مرتبہ ایک میجورٹی کا معاملہ، ہم بورن مسلمز ہیں، ہم وراثت میں اسلام کی دولت ہمیں ملی ہوئی ہے، لیکن شاید اسلام کا وہ فہم، میں بیسک علم کی بات کر رہا ہوں. ایک بیسک علم ہے کہ نماز، قربانی، روزے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، لیکن ایک بیسک ہے اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ باتیں کیا ہیں. تو کئی مرتبہ کچھ باتیں ہمارے علم میں ہیں، بہت سی باتیں ہمارے علم میں نہیں. اور اگلی بات، علم میں ہونا ایک شے ہے انیس صاحب، یقین ہونا دوسری شے ہے. تیسری چیز عمل میں ہونا. جی اچھا، آپ نے عوام الناس کی بات فرمائی، بجا فرمایا آپ نے، لیکن عوام کی سطح شاید نچلی ہے. جو عالم اسلام کے جو حکمران ہیں، انہیں اپنے امت کی سطح پر جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، جرائم کا لفظ تو بہت ذرا کروڈ ہو جائے گا، تو میں ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہوں. کیا انہیں احساس ہے کہ میں نے اصل امت، جیسے آپ نے بات فرمائی اللہ اکبر، یعنی یہ بھی آدمی کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ مقام امت ہے کیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس ہے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کس کے امتی ہیں؟ جی، کس کے امتی ہیں؟ مشن اور مشن، اور اس امت کا میں حکمران ہوں، تو میری ذمہ داری سوا ہو جاتی ہے، کیونکہ میرا واسطہ، میرا سامنا ہوگا اگر میں پریزیڈنٹ ہوں، پرائم منسٹر ہوں، کوئی بادشاہ ہوں. اب ہمارے ایک تو عجیب مسئلہ یہ ہے کہ دین میں بادشاہت کا تصور نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یہاں بادشاہتیں بھی چل رہی ہیں. بالکل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کبھی شہنشاہیت کے تصورات بھی. جی. تو ان کو کبھی جو ہمارے 57 کنٹریز تو OIC کے تو پکے ہیں نا، تو ان کے حکمران بھی ہیں، ان کا ایک نظام عدل بھی ہے، ان کی ایک پارلیمنٹ بھی ہے، ان کی شورا بھی ہے، ان کے صاحبان حل و
عقد بھی ہیں وغیرہ وغیرہ سب کچھ. تو کیا ان کو جو ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، ہم سے بھی بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کیا ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی کہ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اگر ہم نے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کی یا ہم صحیح راستے پہ نہیں آئے تو پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. ارشاد. اور جن کے رتبے سوا ان کو سوا مشکل ہے. جی انیس صاحب، بات یہ ہے کہ ترجیحات میں دین اکثریت ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ہمیں امریکہ کا بڑا خوف ہوتا ہے، ہمیں یورپ کا بڑا خوف ہوتا ہے، ہمیں کچھ سینکشنز کا بڑا خوف ہوتا ہے، ہمیں اپنی کرسی اقتدار کا بڑا خوف ہوتا ہے. ہمیں اتنا خوف اللہ کا نہیں ہوتا، ورنہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب کائنات ہے. اچھا، وہ آیت آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے وہ آیت کہ اللہ جو فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو. سورہ توبہ میں ہے نا، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ یہ مخلوق، یہ محتاج، یہ فقیر اللہ کے. وانتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو اللہ کے حضور. اللہ اکبر. فقیروں سے، محتاجوں سے ڈرتے ہو. اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین. اللہ احق، یہ سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم اللہ کی خشیت اختیار کرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعت ایمان والے ہو. مسئلہ وہی ہے انیس صاحب، کیا یہ لپ سروسنگ والا ایمان ہے یا ہارٹ فیل ٹیسٹیفیکیشن والا ایمان ہے؟ وہ جو آئے تھے نا کچھ اعراب کچھ بدو، قالت الاعراب آمنا، آئے بڑے دعوے دار بن کر ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، مت کہو کہ تم ایمان لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، تم کو ہم اسلام لائے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور جو آپ نے عمل کی بات کی تھی نا، تو انیسہ میرا عمل بتاتا ہے، میرا عمل بتاتا ہے کہ اندر ایمان دل میں ہے کہ نہیں. پیغمبر فرما رہے علیہ السلام، حالت ایمان میں کوئی چوری نہیں کرتا، بخاری شریف کی حدیث. حالت ایمان میں کوئی شراب نہیں پیتا، حالت ایمان میں کوئی زنا نہیں کرتا. تو اگر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، سود خوری ہے، زنا ہے، رشوت ہے، شراب ہے، کباب ہے، نمازوں کا ضائع ہونا، شریعت کا پامال ہونا، اللہ کے احکامات کو توڑنا، تو یہ حرکتیں بتا رہی ہیں کہ یہ زبان کی نوک پر تو دعویٰ ہے اسلام کا، ایمان اندر نہیں ہے. بات پھر وہی ہے، ترجیحات میں اللہ اوپر نہیں ہے. وہ آپ ہی جو شعر سناتے ہیں، ہے تو بڑا سخت، کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا، میرے خزانے، میری تجوری، میری کرسی، میرا اقتدار، میرا اختیار، یہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے. اللہ ناراض ہوتا رہے. تو اس وقت ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ امت کا فہم ہونا بھی، امتی ہونے کا فہم بھی، اور امتیوں کا حکمراں ہونا اس کا فہم بھی، اور رسالت مآب کا امتی ہونا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ادراک بھی، اور اس کے ساتھ ایمان کا دل میں اترنا یہ بھی. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے ترجیحات کا معاملہ. تو ترجیحات میں اللہ اوپر نہیں ہے. اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں، اللہ کی شریعت پامال ہوتی ہے. شراب خانوں کی اجازت بھی ہے، جوئے سٹے کی بھی اجازت ہے، کیسینو کی بھی اجازت ہے، سود خوری کی بھی اجازت ہے. اس سے آگے بیان کرتے ہوئے زبان میری رک جاتی ہے. اور یہ مسلمان حکمرانوں کے آرڈر سے اجازتیں موجود ہے. کیوں؟ وہ فلاں ناراض ہو جائیں گے، وہ ہم گرے لسٹ میں آ جائیں گے، وہ FATF کا مسئلہ ہمیں پیش آ جائے گا، ہمیں تورا بورا بنا دیا جائے گا، ہم پتھروں کے زمانے میں چلے جائیں گے. او بھائی، اللہ کے ساتھ بغاوت سرکشی کر کے اور ان لوگوں کی باتوں کو مان کر کیا ہماری مملکتوں میں دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں؟ ہمارے بچوں کے منہ میں سونے کے چمچے آ چکے ہیں کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مسئلہ وہی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شیخ صاحب، جو مسلمان حکمران ہیں اور جو غیر مسلم حکمران ہیں، دونوں کی نفسیات میں اللہ فرق دیکھنا چاہتا ہے. لیکن کیا پورے عالم اسلام میں ایسا نظر آتا ہے آپ کو کہ ایک مسلمان حکمران جو کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، جو اپنا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنے پر فخر محسوس کرتا ہے، تو کیا اس کی نفسیات یا اس کا سوچنے کا انداز غیر مسلم ریاستوں کے جو حکمران ہیں ان کی سوچوں سے مختلف ہے؟ جو آپ نے بات فرمائی نا، وہی IMF، وہی ورلڈ بینک، وہی کچھ دھمکیاں، کوئی خوف. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ اقبال کہتے ہیں کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. اصل میں وہ مرد حر وہ درکار ہے، وہی نہیں مل رہا. اس لیے نہیں مل رہا جو آپ نے فرمایا کہ اللہ
ترجیح اول نہیں ہے۔ ورنہ قرآن پاک تو فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت 165 میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے۔ ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ سورہ انعام آیت 162 قربانی کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہوئے بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے۔ حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، بخاری شریف میں ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت کی تو اللہ کی خاطر، کچھ کسی کو دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی خاطر، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اور انیس صاحب ایک آیت تو ہلا دینے والی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، 8 محبتیں ایک طرف، 3 محبتیں ایک طرف۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے نبی علیہ السلام سے فرما دیجئے اگر تمہیں تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار 5 رشتے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ مکانات و محلات جو تمہیں بڑے محبوب اور پسند ہیں، 5 رشتے اور 3 مال و اسباب کی محبت ہے، 8 محبت ایک طرف۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 یا کوئی محبت تمہیں اللہ کی محبت، اس کے رسول علیہ السلام کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب ترجمہ کرتے جاؤ دفع ہو جاؤ، اللہ تمہیں تمہارے حوالے کر دے گا۔ آگے الفاظ ہیں فتربصوا، جاؤ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقین کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے باطن میں ہم سب، یہ پہلے ہمارے لیے، باقی دوسروں کے بات میں، ہم اپنے باطن میں ترازو کے 2 پلڑے نصب کر لیں، ایک پلڑے میں 8 محبتیں رکھ لیں اور دوسرے پلڑے میں 3 محبتیں رکھ لیں، اور دیکھ لیں کون سا پلڑا جھکا ہوا ہے۔ اور اگلی بات، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کسی کے ماتھے پہ لکھی بھی نہیں ہوگی، نہ میڈل ہوگا، اس کا اظہار جہاد کے عمل سے، وہ جہاد اپنے تفصیلی معنی میں، اللہ کی بندگی کے لیے جہاد، اللہ کی بندگی کی دعوت کے لیے جہاد، اللہ کی بندگی کے نظام کے لیے جہاد، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد، یہ عمل ہوگا تو پتہ چلے گا کہ اللہ سے محبت ہے، یہ عمل ہوگا تو پتہ چلے گا رسول اللہ علیہ السلام سے محبت ہے۔ تو اگر یہ 8 محبتیں یہ غالب ہو جائے، یا کوئی اور ان میں سے کوئی محبت غالب ہو جائے، تو پھر دھمکی ہے اللہ کی طرف سے، عذاب کا انتظار کرو، فیصلے کا انتظار کرو، اور ایسے فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن تو ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، محفل حسن قرات بھی ہو جاتی ہے، حکومتی سطح پر قرآن پاک کے نسخے پبلش بھی ہو جاتے ہیں، مگر کیا یہ آیات ہماری نگاہوں سے گزرتی ہیں؟ اور وہ پھر ہمارے حکمراں جن کو عربی بھی آتی ہے، میں ریکنسائل نہیں کر پاتا، وہ گزر جاتے، ان کے دل کے تاروں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یہ آیت خدا کی قسم ہلا دے بندے کو، جو بندہ پہلی مرتبہ اس کا قرآن کا اس آیت کا سورہ توبہ آیت نمبر 24 ترجمہ سنتا ہے نا، خدا کی قسم ہل جاتا ہے۔ ہم جب پڑھا رہے ہوتے ہیں نا کبھی طلباء کو، انیس صاحب ٹانگیں کانپتی، خدا کی قسم، تو مطلب اتنے بے بہرہ تو نہیں ہے نا ہمارے حکمراں، مطلب پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں، لیکن بھائی پتہ ہونا ایک شے ہے، یقین ہونا دوسری بات ہے، اور یقین بندے کو کھڑا کرتا ہے۔ محض knowledge is not enough, the conviction is needed، اور جب کنوکشن ادھر ہوتا ہے تو ایک با کردار مسلمان بندہ مومن سامنے آتا ہے، اور پھر وہ اللہ پر توکل کر کے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، پھر وہ نو بھی کہے گا غیروں کے تقاضوں پر، اور وہ واقعتاً کہے گا ایبسلیوٹلی ناٹ، جو الفاظ کسی کے بھی ہوں، میں اس سے بحث نہیں کر رہا، لیکن جب یقین اندر ہوگا تب وہ یقین کی دولت کے ساتھ توکل اللہ پر کر کے کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے۔ ورنہ ایک فون کال آتی ہے، ہمارا بڑا سا جنرل آرام سے جو ہے بہہ جاتا ہے، ہم دعوے کرتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کریم کہتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہم غیروں کو اپنے 10-15 لاکھ بھائیوں کو شہید کرنے کے لیے اپنی زمین دیتے ہیں کہ جاؤ ان کو شہید کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غیروں سے تعلقات اور غیروں کے ہاتھ میں اپنے بیسس کو دینا، اپنی سرزمین کو دینا، کبھی عراق کے اوپر حملے، کبھی شام میں ظلم و ستم، کبھی افغانستان کے اندر، یہ کس نے کروایا؟ یہ کس کی آشیرواد کے ساتھ ہوا؟ یہ کس کے اگریمنٹ کے ساتھ ہوا؟ مسلمان حکمران ہی تو تھے۔ تو یہ سب کچھ کیا شو کر رہا ہے کہ وہ ترجیحات میں شامل نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری منٹ جاری ہیں، ٹو ڈوز، کرنے کے کام۔ اب جس قوم کی یا جن اقوام کی بات اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے کہ بہت ہی انہوں نے
نافرمانیاں شروع کر دیں وغیرہ وغیرہ، خوشحالیوں کے ہم نے در کھول دیے، رحمتیں، فضل، برکتیں سب ان کے پاس اچانک انہیں پکڑ لیا گیا۔ تو چند اعمال گفتگو آپ نے فرمائی کرنے کے کام، میں سوال کی شکل میں رکھتا ہوں کہ بد دیانتی، امانتوں کا اٹھ جانا، عصمت اور عفت بھی کوئی چیز ہوا کرتی تھی۔ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، اللہ اکبر، اور بہت سارے کام جو ہماری سوسائٹیز میں رائج ہو گئے ہیں، اور وہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو اب یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ دینی شاعر کا مذاق اڑ رہا ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے فرمایا، اگر ہمارے علاقے میں پانی نہیں آ رہا تو مجھے افسوس ہوتا ہے اور میں باہر نکلتا ہوں وغیرہ، لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ لیکن جب کسی کو دینی قدر ہے، وہ پامال ہو رہی ہے، تو میرے ماتھے پر کوئی شکن کیوں نہیں آتی؟ جی انیس صاحب، اتنی ساری باتیں آپ کی اس گفتگو میں سامنے آ رہی ہیں اور آپ کی بات بلند ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی احادیث اسی آیت کی ذیل میں تفسیر میں مفسرین نقل کی کہ بعض مرتبہ تم کسی شخص کو دیکھو یا کچھ افراد کو دیکھو، بڑی خوشحالی ہے، بڑی آسودگی ہے اور بڑا پیسے کی ریل پیل ہے، لیکن وہ خیانت میں مبتلا ہوں گے، وہ بددیانتی میں مبتلا ہوں گے، وہ فحاشی اور یعنی جیسے امور میں مبتلا ہوں گے، تو ڈرنا کہ کہیں ان پر اللہ کی پکڑ کا معاملہ نہ آ جائے۔ اسی لیے وہ بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ جب مل رہا ہو یہ آزمائی زیادہ سخت ہوا کرتی ہے۔ پھر جو آپ نے فرمایا کہ ماتھے پہ شکن بھی نہیں آتی، تو مجھے حدیث یاد آتی ہے جو حدیث قدسی ہے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق حکم دیا، فلاں فلاں بستی کو اے جبریل جا کے ہلاک و برباد کر دو۔ وہ عرض کرتے ہیں اللہ تیرا ایک بندہ ہے اس بستی میں، پلک جھپکنے مقدار برابر اس نے تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ فرماتے پہلے اس کو عذاب دے، پھر اور لوگوں کو عذاب دینا۔ کیوں؟ ہماری نافرمانیاں ہوتی تھیں اور اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ میں ہوں دیندار اپیرنٹلی، لیکن اللہ کی نافرمانی پہ میرے ماتھے پہ شکر نہیں آتی، تو مجھے اپنی دینداری کو ریویو کر لینا چاہیے۔ ایک دوسری بات ٹو ڈوز کے اعتبار سے، اگر پیسے کی ریل پیل ہے، آسودگی ہے، بڑی آسانی ہے، بڑی عیاشیاں ہیں، مگر ہے اس میں بددیانتی، ہے اس میں خیانت کا معاملہ، ہے اس میں جو ہے وہ عفت کو پامال کرنے کا معاملہ، تو ڈرنا چاہیے کہ یہ استدراج کا معاملہ نہ ہو جو دھوکہ ہوتا ہے اور پھر بغتتاً اچانک اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اور مستقل آج کے ٹو ڈوز کے اعتبار سے اگر مشکلات اور مصائب آئیں، بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تمہیں مشکلات پریشان کریں میرے ابا جان کو یاد کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ تو آنے والی مشکلات مجھے مشکل لگ رہی ہے، قرآن کہتا ہے یہ تمہاری آزمائش ہے، اور پیغمبر کی زندگی بھی دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمودات کو بھی دیکھ لو، صبر آئے گا۔ نعمتیں مل رہی ہیں تو اللہ کی شکر گزاری کرو، دل میں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کہ اس کی عطا ہے، زبان پر شکر کے کلمات، اور ان نعمتوں کو اور اس وجود کو اللہ کی فرما برداری میں اختیار کیا جائے، استعمال کیا جائے، کہ یہ وجود سے پوری شکر گزاری کرنی۔ پھر کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ مزید نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور آخری بات میری جانب سے ٹو ڈوز میں کہ آج جن حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، کوئی کل سیدھی نہیں، ہماری کوئی مسئلہ حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ وجہ اصل مسئلے کا حل اللہ کی طرف رجوع میں، اور رجوع کا مطلب سے توبہ توبہ کہنا نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑنا، اور اجتماعی گناہوں کو چھوڑیں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، جس کے لیے یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہمارے سامنے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آیت کا اختتام، اب پوری گفتگو اللہ تعالیٰ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اب یہاں پر جو بات مکمل اللہ کر رہا ہے، والحمدللہ رب العالمین، تو ظالموں اس کا کیا کنیکشن؟ جی الحمدللہ کا ایک ترجمہ ہم کرتے تمام تعریف اللہ کے لیے۔ حمد کے معنی میں شکر کا پہلو بھی شامل ہے، پانی پیتے الحمدللہ کہتے ہیں، کھانا کھاتے الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو یہاں شکر گزاری کے معنی میں کیا مطلب؟ جب اللہ نے ظالموں کی جڑ کاٹ دی تو ظالموں کا ظلم رکا ہوگا نا، ختم ہوا ہوگا، تو مظلوموں کی داد رسی ہوئی، مظلوموں کو سکھ اور چین ملا ہوگا، تو یہ ظالموں کا صفایا ہو جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے زمین والوں کے لیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا تذکرہ گویا کہ اس مقام پر سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور بعض قوموں کو مٹا دینا۔ فرعون غرق ہوا، آدھے فرعون غرق ہوئے تو بنی اسرائیل کو نجات ملی نا، تو ظالموں کا خاتمہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، بقیہ رہ جانے والا۔ جی اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو، یعنی قوم سے مراد
اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، امت مسلم خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ صلی اللہ علیہ تو یہ قوم رسول ہاشمی یہ خاص ہے، یہ اپنی ترکیب میں اللہ اقبال فرما رہے ہیں نا۔ تو یہ قوم سمجھ جائے کہ ہماری منزل کیا ہے اور ہمارا قبلہ کیا ہے اور ہم کس کام کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اتنا بڑا مشن ہے، کتنا اپنی بڑا۔ ذات کا نہیں سوچنا، اپنے ملک اور قوم کا نہیں سوچنا، پوری انسانیت کا سوچنا ہے۔ جی۔ اتنا بڑا مشن جن کے سامنے ہو، ان کی سوچ بڑی ہونی چاہیے۔ بڑی ہونی چاہیے۔ تو اللہ اکبر، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جی، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے، اور ذمہ داری ہماری۔ ذمہ داری ہماری ہے۔ شیخ صاحب بڑا ممنون، جزاک بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے، جزاک اللہ، اور آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ شیخ صاحب سے گفتگو جب بھی ہوتی ہے، بس وہ دل یہ چاہتا ہے کہ گفتگو ہوتی رہے اور ہم شیخ صاحب سے سیکھتے رہیں، لیکن بس کچھ وقت کی پابندی۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنے برس قیام فرمایا؟ درست جواب 10 برس۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ عمرے ادا فرمائے؟ 2 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 1 مرتبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345000980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182501994۔ حضرت، وقت ہے قرآن اندازی کا۔ ایک پرچی نکال لی ہے شیخ صاحب نے۔ آج کے ونر ہیں عامر مشتاق صاحب ہیں راول پنڈی سے۔ عامر مشتاق صاحب راول پنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر، جس میں دینی کتابیں ہیں بہت ساری، آپ کے گھر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت پسند آئیں گی، بہت مبارک ہو آپ کو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، بے شک سب سے بڑی نیکی خفیہ صدقہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحم ہے۔ اللہ اکبر، بے شک سب سے بڑی نیکی خفیہ صدقہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحم ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔